اس کو علیحدہ نیٹ پہ ڈالا تھا تو کہہ رہا تھا کہ آج میں نے دیکھا ہے تو اس کو 18 لاکھ آدمی الحمدللہ پڑھ چکا ہے۔ یاد رکھیں یہ اللہ کے حرم کی برکت ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ یہ اس گھر کے برکات ہیں، ثمرات ہیں۔ میرے خیال میں جس بزرگ نے بتایا ہوگا اس وقت بھی 18 لاکھ آدمی نے نہیں پڑھا ہوگا۔ تو اب یہ جو چیز ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حرم کی برکت۔ اب 18 لاکھ میں اگر 1 لاکھ نے بھی وہ آیت پڑھ لی نا تو انشاءاللہ کام تو ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں پیر بننے کا شوق نہیں ہے، وہ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک آیت تھی، ایک سیر میں نے بتا دی، ورنہ ہمارے علاقے میں ایک پیر گزرے ہیں، بہت بڑے تھے، مخدوم صاحب شمس الدین گیلانی، لیکن میرے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، مغفرت فرمائے۔ بہت بڑے آدمی تھے، بڑا شمس محل بنایا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا اس کے باغ تھا بہت بڑا، ان کے محل کی ارد کی، بڑا خوبصورت کہ ہر درخت کے نیچے لڑکے بیٹھے ہیں اور تویز لکھ رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، یار یہ کیسے تویز ہے؟ خیر پھر میں محل میں چلا گیا تو پیر صاحب نے، میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، کیا ڈرامہ ہے؟ انہوں نے کہا یار میں تویز لکھ کے دے سکتا ہوں بھلا؟ تو اس لیے ہفتے والے دن جب چھٹی ہوتی ہے تو جتنے سکول کے لڑکے ہیں بلا لیتا ہوں، وہ تویز لکھتے ہیں، میں ان کو کھانا کھلا دیتا ہوں، وہی تویز میں لوگوں کو دیتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا پیر صاحب یہ کیسا تویز ہے؟ ان کے خاندان میں ایک تویز تھا، اس کو کہتے تھے 15 کے نام سے، یعنی یوں گنو تو 15، یوں گنو تو 15، یوں گنو تو 15، تو 15 کے نام سے وہ تعویذ مشہور تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ عجیب بات ہے کہ آپ کے بعد ایک آدمی آتا ہے کہ جی میرا مقدمہ ہے، فتح کے لیے تویذ آپ دے دیتے ہیں، دوسرا اس کا مخالف آتا ہے میری فتح کے لیے تویذ آپ اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی آتا ہے جی میری محبت ہے، شادی ہو جائے، اس کو بھی دے دیتے ہیں، دوسرا آتا ہے جی اس کی شادی نہ ہو، اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا مکی صاحب یہ کاروبار ہے، جس کا کام ہو جائے نا وہ تمہارا پکا مرید ہو گیا نا، اور جس کا نہ ہو ہم کہتے ہیں تم وہاں بھی ہو، مکی صاحب کی تقریر سنی ہوگی، اس لیے تمہارا کام نہیں ہوگا۔ تو اب ہمیں تو پیر بننے کا شوق نہیں ہے الحمدللہ۔ داڑھی رکھنا میرے بے بھائی سنت نہیں واجب ہے، یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟ سنت الانبیاء والمرسلین، اللہ کا کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں گزرے، کوئی صحابی، کوئی ولی، کوئی مجتہد، کوئی امام بغیر داڑھی کے نہیں گزرا۔ پہلی دفعہ کٹائے تو گناہ صغیرہ ہے، لیکن بار بار کٹائے تو گناہ کبیرہ ہے اور وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں رکھتا داڑھی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اگر ایسا آدمی جس کی داڑھی نہ ہو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تراویح ہو یا کوئی ہو۔ میں قرآن کا سبق یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں، آپ کوشش میں لگے رہیں، اور اللہ کا جو نام ہے نا، یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، ہر نماز کے بعد پڑھا کریں کہ اللہ میرے دماغ کو قوی کر دے۔ بہرحال میرا ایک بھائی فرانس میں ہے، اس نے ٹیلی فون پر اپنی طرف سے ایک وکیل مقرر کیا، ٹھیک ہے، ایک مجلس بنی، امام صاحب نے نکاح پڑھایا، گواہوں کی موجودگی میں ایجاب قبول ہو گیا، بالکل یہ نکاح ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے وکیل بنایا ہے، وکیل بیٹھا ہوا ہے، نکاح ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا بھائی 2 سال تک نہ آیا تو نکاح ٹوٹ جائے، نکاح نہیں ٹوٹتا، ایسا کچا نہیں ہوتا۔ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ ہے کہ 2 سال تک پھر لٹکا کے تو نہ رکھے نا لڑکی کو، چھٹی لے کے آ جائے، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ امام صاحب کا تو عجیب فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا خاوند گم ہو جائے تو
اس کو 80 سال تک انتظار کرے، دوسری شادی نہ کرے۔ منع کیا ہے؟ یعنی مر جائے بس، 80 سال تک تھوڑی زندہ رہے گی بھائی، 20-30 سال میں شادی ہوئی ہوگی نا، تو پھر 80 سال اور جو زندہ رہے۔ منع یہ ہے کہ بس وہ جو نکاح ہو چکا ہے وہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفقود الزوج جو ہے 3 سال تک انتظار کرے، اگر 3 سال تک خبر نہ آئے تو عدالت میں درخواست دیں، وہ اخبار میں اعلان کرے، اشتہار چھپائے، ڈھونڈنے کی کوشش کریں، پھر اس کے نکاح کو فسخ کریں۔ اب فتویٰ احناف کا بھی اسی امام مالک کے قول پہ کہ 3 سال سے زیادہ نہیں۔ جو لوگ درباروں کی تعمیر کے لیے چندہ کرتے ہیں بالکل ناجائز ہے، قبر بنانا ہی ناجائز ہے، قبر پہ روضہ بھی ناجائز ہے، وہاں جو مفت خور مجاور ہوتے ہیں ان کو کھلانا بھی ناجائز ہے۔ حج افراد والا پاکستان سے جب آئے تو وہیں سے نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ مولانا جلیل احمد جو ہیں بہاول نگر سے، میں نام سے تو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے شکل سے جانتا ہوں۔ عورتیں مسجد میں تراویح کے لیے جا سکتی ہیں، پردے کا انتظام ہو تو جا سکتی ہیں۔ عورت اعتکاف کے لیے گھر میں بیٹھے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے کہیں جانا ہوتا ہے، عصر کی نماز سے پہلے تقریباً 20 منٹ پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ پھر ٹرین میں نماز قضا نہ ہو جائے۔ اب مجھے کیا پتا 20 منٹ کون سی گھڑی میں 20 منٹ پہلے پڑھ لیتی ہوں؟ جب ٹائم کا پتہ نہ ہو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ 20 منٹ پہلے، 12 بجے سے پہلے، 4 بجے سے پہلے، 3 بجے سے پہلے، کب؟ پاکستانی بھائی حضور کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں درخواست کہ یہ ناجائز ہے۔ جو پانی ہم ادھر سے اٹھا کے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے لے جائیں، زمزم میں اور پانی نہ ملائیں، اس کو تو خالص رہنے دیں، ہر چیز 2 نمبر نہ بنائیں۔ دودھ میں بھی پانی ملاتے ہو، اب زمزم میں بھی شروع ہو رہے ہیں۔ پرانے جوتے چھوڑ کے دوسروں کے نئے جوتے لے جانا کیسے ہے؟ چوری ہے، حرم شریف میں چوری کر رہے ہیں۔ محمد حسنین، محمد ذوالقرنین، زین اللہ سب نام ٹھیک ہے، معمونہ، فاطمہ الزہرا سب نام ٹھیک ہے، اللہ سب کو صالح بنائے۔ مولانا حمداللہ صاحب درگاہی ضلع مردان نے رد البصائر میں لکھا ہے کہ مولانا محمد طاہر پنج پیری جو ہیں نعوذ باللہ وہ گمراہ تھے، بہرحال اللہ ہدایت، وہ جانے وہ بڑے لوگ ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک دونوں قابل احترام ہیں، ہم کیسے کسی کو گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ یعنی محتاط علماء کا یہ عالم ہوتا ہے اللہ، حالانکہ اب قادیانی کے کفر میں کوئی شک ہے؟ یعنی امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد صاحب ہمارے تو بھائی بھی تھے، دوست بھی تھے، والد صاحب کے پاس آئے کہ یہ فتویٰ ہے، یہ لکھ دیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کافر ہے، مرتد ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ عزیز میں نام لکھ کے نہیں لکھوں گا، میں یہ تو لکھ دوں گا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے وہ کافر ہے، وہ کوئی بھی ہو۔ آپ کہیں کہ فلاں کو کافر کہو، کیا پتہ مرنے وقت بدبخت نے کلمہ پڑھ لیا ہو، ہم ساتھ تھے، ہم اس کو کافر کہہ بیٹھے اور قیامت میں وہ کلمہ پڑھ کے اٹھے۔ تو اس لیے اتنا ڈرتے تھے وہ، حالانکہ یقینی بات تھی کہ بھی مرزا کافر ہے، مرتد ہے، تمام امت کا اس پہ فتویٰ ہے۔
اگر حیض کی حالت ہو تو جیرانہ مسجد جا کے زیارت کر سکتے ہیں، ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی ہوا کو روک کے کھڑا رہے، نماز تو ہو جائے گی، مکروہ ہے کہ لوگوں کا خیال نماز کی طرف ہو، اس کا خیال جو ہوا کی طرف ہو، ابھی نکلی اور ابھی نکلی اور ابھی نکلی، بھائی نماز تو نہ ہوئی نا پھر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کھانا آیا طلباء کے لیے، ادھر اذان عشاء کی ہو چکی تھی اور تکبیر ہونے والی تھی، انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو، تکبیر نہ کہنا، جلدی نہ کرنا، پہلے کھانا کھا لو۔ تو طلباء نے کہا حضرت کیا ہے، 15 منٹ میں نماز پڑھ لیں گے، پھر کھائیں۔ اب فرمایا اللہ کے بندے میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نماز بن جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری نماز کھانا بن جائے۔ طلباء کو سمجھ نہیں، انہوں نے کہا جب نماز پڑھ رہی اور کھانے کی طرف نظر ہو تو نماز تو کھانا بن گئی ہے۔ اگر کھانا کھا رہے ہیں لیکن فکر نماز کا لگا ہوا ہے تو پھر تو کھانا بھی نماز ہو گیا۔ میرے والد نے کچھ سونا دیا، وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد کے پوتے کی تعلیم پر خرچ کرنا، اس کے والد کو نہ بتانا کیونکہ وہ خود کھا جائے گا۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے کہا ہے اسی طرح کرو، ان کو پتہ ہوگا نا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کھا جائے گا اور پوتے کے پر خرچ نہیں کرے گا، جو انہوں نے کہا ہے ایسے کرو۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنا سنت مؤکدہ نہیں ہے، فضیلت ہے، اللہ نصیب کرے تو بڑا مرتبہ ہے، نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں۔ طواف میں مرد و خواتین کو الگ الگ کر دیں، ان کو ایسی تجویز لکھ کے حکومت کو بھیج دیں، آپ کو آتا ہے تو۔ بہرحال جو آدمی صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے، اللہ کہتے ہیں وہ مومن ہے اور یہ کہتے ہیں کافر ہے۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں میں ان سے راضی ہو گیا، یہ ناراض ہے، تو اس لیے علماء نے فرمایا قرآن کا منکر ہے لہذا کافر ہے۔ شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوا، نہیں دستخط کیے ہیں، بیوی نے خلو لے لیا ہے، عدالت سے یہ ہو گیا، واپس آنی چاہتی ہے، واپس آنا چاہتی، نکاح کر لو، اور کیا ہے، اب خلو تو وہ لے چکی ہے نا۔ ایک عورت کی محبت میں پاگل ہوتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ اچھی بات ہے، جلدی ہو جاؤ۔ آپ پاگل ہو جائیں گے تو اس کی جان چھوٹے گی نا، آپ اگر عقل والے رہے پھر تو رشتہ مانگنے چلے جائیں گے نا۔ بہرحال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور توبہ کرو اور تصور کرو کہ اگر میری بیٹی پہ اس طرح کوئی پاگل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت پر حضور پاک انبیاء کرام جو ہیں وہاں تشریف لائے تھے، وہاں تو نہیں لائے تھے، انہوں نے بھی نہیں کہا، ان کے بعد جو ان کی اولاد ہے انہوں نے بھی نہیں کہا، پتہ نہیں تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کے جنرل نے امامت کرائی نہیں کرائی مجھے پتہ نہیں ہے۔ غسل کرتے ہوئے اگر ہم نماز کا وضو کریں، ہاں پہلے وضو کریں پھر غسل کریں، ہو سکتا ہے، جب غسل ہو سکتا ہے وضو کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے قبر کی نظر نیاز مانی تھی، شوہر کو کام ملے گا تو نظر پوری کروں گی، جب مجھے پتہ چلا کہ شرک میں نے چھوڑ دیا، اچھی بات ہے، پوری نہیں کرنا بھی نہیں چاہیے، تو کفر ہے، اس وجہ سے نہیں بچے بیمار ہوتے، یہ امتحان ہے تمہارا۔ عورت نے مدینہ منورہ سے حیض کی حالت میں احرام باندھا، بالکل ٹھیک ہے، ایام گزرنے کے بعد احرام دوبارہ باندھے بالکل نہیں، غسل کرے، فارغ ہو اور جا کے عمرہ کرے، کیونکہ نیت تو کر کے آئی ہے وہ۔ اگر ہم ہوٹل سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ جا کے نیت کریں ٹھیک ہے۔
اگر دوران طواف بیوی ساتھ ہوتی ہے، شہوت آ جاتی ہے، لا حول پڑھو. اگر ایسے تم کمزور ہو تو پھر عورت کو علیحدہ حکم دو کہ طواف کرے. وہ شہوت کی جگہ ہے، اللہ کے خوف کی جگہ ہے. اللہ والوں کے تو پاؤں کانپتے تھے، طواف بھی نہیں کر سکتے. تمہیں اس وقت بھی شہوت کا خیال ہے، ایسے طواف کا کیا فائدہ؟ ایک عورت کہتی ہے میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں، شوہر نہیں مانتا. 12 عورت کہتی ہے تو بالکل طلاقیں ہو گئی، بالکل ہو گئی. کون عورت پاگل ہے جو اپنا گھر برباد کرے گی؟ حافظ قرآن ہے، نماز کا پابند نہیں، اس کے پیچھے تراویح نہ پڑھا کریں. جو خود نماز نہیں پڑھتا تمہارا امام بنے گا. شوہر کہتے ہیں میں نے 2 طلاقیں دی ہیں، بیوی کہتی کہ 3 ہے، پھر 2 پر اعتبار کر کے دوبارہ نکاح کر لو، کیونکہ سمجھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے. عید الضحیٰ کی قربانی جیسے آپ کرتے اسی طرح حضور پاک نے کی. حج میں آپ نے البتہ 100 اونٹ ذبح فرمایا. اگر جادو ہو تو علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، پانی پر بھی دم کریں اور سنتے بھی رہیں. ہاں قرآن مجید میں جو اعراب ہیں زبر زیر، ہاں یہ حجاج کے حکم سے لگائے گئے تھے. کسی نبی کے جسم میں کیڑے نہیں ہوئے. اللہ اپنے انبیاء کو عیب والی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ واعظوں نے کس سے بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے تھے. جب قرآن نے نہیں بتایا تو میں نے خواب دیکھا. قرآن میں ہے کہ رب انی مسنی الضر، مجھے بیماری پکڑ گئی. رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. یہ تو کسی جگہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو کیڑے پڑ گئے تھے. اللہ اپنے پیغمبروں کو جسمانی روحانی ہر لحاظ سے پاک و صاف رکھتے ہیں. منصوبہ بندی ناجائز ہے. ایک عورت حیض کی حالت میں تھی، مدینہ منورہ سے واپسی پہ میکا احرام نہیں باندھا. اب اگر اس کے پاس یہاں ٹائم ہے رہنے کا کہ پاک ہو جائے گی تو پاک ہو کے غسل کر کے طائف سے برا کر لے میقات باندھ احرام. اگر تاریخ میں جلدی جانے کی تو بس چلی جائے. مدینے سے واپسی پر احرام باندھنا ضروری ہے، میقات ہے. میرا آپریشن ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. اولاد کے لیے وہی وظیفہ ہے جو قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پیسوں کی شکل میں ہمارا مال پھنس گیا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل زیادہ سے زیادہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ مشکل حل کر دیں گے. میری بہن پاکستان سے عمرے پہ آئی، اس کا پرس چوری ہو گیا، تو اس کو ہم خیرات یا صدقہ دے سکتے ہیں؟ بالکل نہ بتاؤ صدقہ یا خیرات، لیکن دے دو. وہ تو محتاج ہے نا، اس وقت تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام روضہ مبارک میں حیات ہیں اور تمام انبیاء اپنے قبروں میں حیات ہیں. نبی اللہ حی یرزق. اور اسی طرح آیا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اور ایک روایت میں کہ یصلون، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. طواف کرتے ہوئے پاؤں میں شیشہ لگنے سے خون بہا. نماز کا وقت ہو گیا، طواف کو چوتھا چکر تھا، نماز وہیں سے طواف شروع، ہاں وہیں سے طواف شروع کریں. عمران اعظم کوئی بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. افی کی طبیعت خراب ہے، اللہ اچھی کر دے. افسانہ کو اکثر خراب ہو جاتی ہے، جب نام ہی افسانہ ہے تو افسانے تو بنتے رہیں گے نا. پانی کے کولر میں 1 گلاس زمزم ڈال دیں تو پانی سارا زمزم نہیں، کنویں میں ڈال دو. کولر میں کیا ضرورت ہے؟ اپنے علاقے کے کنویں میں ڈال دو، سارے بستی والے پیتے رہیں گے. میرا بیٹا مدرسے نہیں جاتا، مدرسے والے مارتے ہوں گے نا. جب قاری ظلم کریں تو بچے نہیں جاتے. ایسے قاریوں کے پاس بچے نہ بٹھائیں.
وہاں پڑھائیں جہاں نفسیاتی طور پہ بچے کو سمجھا جائے. اب دیکھیں نا بچے اسکول کہتے یونیفارم پہن کے بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں، لیکن مولوی کا نام لو مدرسے کا لو تو ان کو بخار ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ جلات بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا انہوں نے جو اساتذہ سے مار کھائی ہے نا وہ ان بچوں سے بدلا لیتے ہیں. کل خانی میں جانا ناجائز ہے. کفن کو زمزم سے دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی دھوتا ہے ٹھیک ہے. میرے دوست نے خفیہ نکاح کیا ہوا ایسا 4 سال سے. بھئی نکاح تو نکاح ہے نا. نقد قیمت 50,000 ہے، ادھار 60,000 ہے، یہ جائز ہے. میں پہلی مرتبہ عمرہ کر رہا تھا، عمرہ مکمل ہو گیا، بال نہیں کٹوائے تھے، گھر والے گم ہو گئے، احرام اتار دیا بھول کر، بال پھر کٹوائے. کتنی دیر کے بعد؟ اگر 2-3 گھنٹے تو کوئی حال نہیں، زیادہ تو دم پڑ گئی. ایک شخص فوت ہو گیا ہے، قرآن خوانی بدعت ہے. جب چاہو پڑھتے رہو، ساری زندگی پڑھتے رہو. 12 ربیع الاول کو جب میلاد مناتے ہیں اور دیگیں چڑھاتی ہیں، روٹی کھانے کا بہانہ ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، بدعت. لیکن مولویوں کو کھانا اچھا نہیں ملتا ہے، اس بہانے سے دیگیں مل جاتی ہیں. اگر کوئی ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، پاکستان مسافر ہے، نماز قصر پڑے گا. مدینے سے واپسی پہ احرام نہیں باندھا، اگر عذر تھا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ دم پڑ جائے گی، فوراً طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے. ایک نے زمین خریدی، ساتھ والے شریک نے شفع کر دیا، تو اگر شفع شریعت میں حق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. طب نبوی میں خود پڑھ لیں، دل کا نسخے بھی موجود ہیں اور شوگر کے بھی موجود ہیں. بچیوں کا مدرسہ بنانا ہے، اللہ کامیاب کرے، لیکن ہے بڑا مشکل مسئلہ. گھر میں پریشان رہتا ہوں اور ٹینشن بھی بہت ہوتی ہے، لا حول پڑھاتا ہوں، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہو. ایک بوڑھی عورت نے مدینے سے احرام باندھا، بیماری کی احرام اتار دی ہے، اب اس کو عمرہ کرواؤ طائف سے، ورنہ دم دینی پڑے گی. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ احرام باندھنا، نہ باندھتی. جائز مسئلے میں پریشان ہے، اللہ پریشانی حل کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو. عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. ہمارے گاؤں میں رمضان المبارک میں افطاری کے وقت دسترخوان لگتا ہے، افطاری کرتے ہیں. اب کمیٹی والوں نے بند کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ مسجد کی بھی بے ادبی کر، تو مسجد کے باہر لگا دیا کریں. مسجد کے بے ادبی کا معنی یہ تو نہیں کہ لوگوں کو افطار سے معلوم کر دیں. مسجد کے اندر نہ لگائیں، باہر ایک جگہ بنا دیں. بھئی میں مہندی لگاتا تو ہوں، کبھی ہمت ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو آنکھ نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا جتنا نافرمان ہو. میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی. احبک اللہ کما احببتنا. بیوی کی کمائی پر ساس اور سسر کا کوئی حق نہیں ہے، وہ بیوی کی ہے. اور شوہر کی اجازت کے عمرے پہ آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے. جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. چکوال سے کوئی دوست آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی جزائے خیر دے. میری زوجہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. راستے میں دوران سفر آنکھ لگ گئی، میقات کا پتہ نہیں چلا، تو میں پتہ چلا مکہ عمرہ کر لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے تھے آپ. مکے آ گئے نہیں، آپ نے میقات پہ احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی. دوران طواف والدہ بوڑھی ہیں، خواتین گم ہو گئیں. طواف میری والدہ صفا نہیں کر سکی، دوسرے دن طواف کیا پھر صفا کی، کوئی حرج نہیں.
میں نے عرض کیا کہ بریلوی نہیں، جو اہل بدعت ہو، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیں نا، ہمارا جو ہے نا اہل سنت والجماعت، تو اگر ہم کافر کے مقابلے پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اہل بدعت کے مقابلے پہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، اور صحابہ کے منکر کے مقابلے پہ والجماعت کہیں گے. جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے. نماز کے طریقے میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ہے ہی نہیں ہے، تمہارے دماغ میں اختلاف ہے. نماز میں تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے 4 ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 6 رکعت ہے. اختلاف اگر رفع یدین میں، آمین بالجہر میں، وہ تو مستحبات ہیں، وہ تو کوئی اختلاف نہیں. مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے. اگر جنازے کی 1-2 تکبیریں گزر جائیں، جب امام سلام پھیر لے، جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لے، تکبیریں پوری کر لیں. کہتے کہ واقعہ حرہ جو ہوا تھا مدینہ منورہ میں، یزید کا عمل دخل تھا اللہ عالم، لیکن دور حکومت تو اس کا تھا. حضور پاک کے کتنے چچے تھے اللہ عالم. مشہور تو ابو جہل، ابی لہب ہیں اور ابو سفیان ہیں. عدالت سے پاکستان میں طلاق لے لیتی ہیں، طلاق تو ہو جاتی ہے. حرم میں جنازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ نابالغ ہے مرد ہے، اور وہی دعا سب کے لیے ہے. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا. بس وہی پڑھتے رہو. ایک طرف سلام پھیریں تو جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ جنازے میں بھی 2 طرف سلام ہو. کہتے ہیں کہ میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، نماز جنازے کے بعد دعا اور کل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں وہ بدعت ہے، ناجائز ہے. مجھے ایک شیعہ نے مسجد میں بچھانے کے لیے صفیں خرید کر کے دی ہیں بچھانے. ابو جہل نے کعبہ بنایا تھا، اس نے صرف صفیں دی ہیں نا آپ کو. کعبہ کافروں نے نہیں بنایا تھا، تو کیا حضور نے گرا دیا؟ مقام ابراہیم یا رکن یمانی کو بوسہ دینا ناجائز ہے. حجر اسود کو بوسے دینے میں تکلیف ہو تو ناجائز ہے. اشارہ کر دیں، وہی بوسے کا ثواب ہے. غلاف کعبہ سے دھاگے نکالنا چوری ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کی. حالت طواف غیر محرم کو ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ لگ جائے یا غیر محرم پہ نظر پڑ جائے، فوراً توبہ کرو اور لا حول پڑھو. میرے والد کی 2 بیویاں ہیں. پہلی بیوی کے بچوں کو کچھ نہیں دے رہا، ساری جائیداد دوسری بیوی کے بچوں کو دے رہا ہے. انشاءاللہ قیامت میں دے گا، جب یہ ساری جائیداد اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. تندرست آدمی بلا عذر کرسی پہ بیٹھ کے صفا مروا نہ دوڑے. معذور ہے، چل نہیں سکتا، وہ بیٹھ سکتا. اگر کسی تندرست آدمی نے معذور کو ویل چیئر پہ عمرہ کرایا، اس کا بھی ہو جائے گا. عمرے کے بعد مدینہ چلے گئے. گروپ میں کچھ عورتیں، بوڑھے لوگ بھی تھے. مدینہ سے واپسی کچھ بیمار لوگوں نے عمرہ نہیں کیا. جو بیمار تھے ان کے عمرہ نہیں کیا تو کوئی دم نہیں. میں نے حضرت حسن حضرت حسین کے نام کا عمرہ کیا ہے. 1 کی نیت ہوگی، 2 کی نہیں. میاں اپنی بیوی سے قرآن اٹھائے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی تو اس میں قصوروار کون ہے؟ میاں قصوروار ہے. کیوں اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے؟ وہ تمہیں کہے کہ تم اپنے ماں باپ کو نہ ملو، یہ کیا بات ہے؟ حج میں ایک آدمی نے مینا میں رات کو سوتے وقت پاؤں کے اوپر چادر کر لی، سو گیا، کوئی بات نہیں ہے. پاؤں ننگے ہوں نہ ہوں کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی مدینے سے آیا، عمرہ کیا، عصر کے بعد طواف کیا. واجب طواف مغرب کے بعد پڑھیں.
ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہے، سارے گھر والے سورۃ البقرہ تلاوت کرو۔ صاحبزادے کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے بیٹے کا نام حارث ہے۔ ہاں، حارث شیطان کا نام ہے، بدل دیں۔ عمرہ کیا، میرے بھتیجے نے صفا کے بعد حلق سے پہلے احرام کھول دیا، بعد میں حلق کرایا۔ کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر بعد تو کوئی حرج نہیں۔ اگر طائف گئے ہیں، وہاں سے 13 سال کے لڑکے کا عمرہ نہیں لے ہیں، اگر وہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر دم ہے، بالغ نہیں ہے تو کوئی دم نہیں۔ دم کے پیسے ادھار دے کے بھی دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے حصے میں 80 لاکھ آئیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہو؟ 2.5% کے حساب سے حساب کر لو۔ میری گاڑی چوری ہوئی 4-5 مہینے کے بعد کہ کچھ چور پکڑے گئے ہیں، رقم دلوا دیتے ہیں، لیکن وہ چور آپ کے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں تو آپ رقم نہ دیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے، میری بیگم کے پاس 5 تولے سونا ہے، 4 سال میں زکوٰۃ نہیں دی تو اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں 4 تولے پر۔ اب ہم نے ان میں سے بھی 3 تولے سونا بیچ دیا، چلو اچھا ہوا، عمرہ کر لیا۔ ایک آدمی عمرے کرنا 10 دن میں 3 عمرے کرے، بالکل ہر دفعہ حلق ضروری ہے، چاہے روز عمرہ کرے۔ نکاح مسیار کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ بیوی اپنے حقوق معاف کر دیتی ہے۔ بیوی کو غلط راستے سے استعمال کرنا اللہ کی لعنت پڑتی ہے۔ لوگوں کے گھر میں جا کے بچوں کو پڑھاتا ہے، قرآن اور فیس لیتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آج کل جس لڑکی کا بڑا آپریشن ہو جاتا ہے، وہ بہانہ کر کے 4-5 سال کے وقفے کا مطالبہ کرتی۔ کس بات کا وقفہ؟ اگر مرد کو ملنے کا وقفہ ہے، مرد دوسری شادی کر لے، اسی لیے اجازت ہے 4 شادیوں کی۔ تقلید کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ پہلی شادی کی تو دوسری شادی کی پتہ نہیں کیا ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ توفیق دے۔ کیا 2 بہنیں باپ اور بیٹے کے نکاح میں آ سکتی؟ ایک کے نکاح میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میری والدہ کی یادداشت ختم ہو گئی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو سبیلیں لگتی ہیں، لوگ چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ آپ غریب ہیں۔